अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दरस फ़क्र अल-मुर्तजिज़। व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि दरस फ़क्र के हवाले से तमाम वीडियोस और उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, तो उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि तमाम अपलोड होने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है किबला? करम मालिक। अच्छा किबला, मेराज पर आपकी एक वीडियो है जिसमें मुख्तलिफ मौइज़ात का ज़िक्र आपने फरमाया है और सेंसी मतलब मुशाहदात से उनको रिलेटेड आपने किया है। इनमें एक मौइज़ा यानी जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा का बग़ैर किसी मर्द के मस की हुई है, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर, और मेराज पर भी कुछ मज़ीद इरशाद फरमा दें। बेशक ये इस तरह है, कुरान शरीफ पढ़ें तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी ने जब का फरमाया कि मैं तो बांझ हूं, अजूज़ व नकीम का लफ्ज़ आया, तो अल्लाह फरमाता है अल्लाह ये नहीं देखता कि कोई बूढ़ी है या कोई है, जो चाहता है वो करता है। बिस्मिल्लाह, बेशक। लेकिन इसमें साइंस जरूर होती है। साइंस के बगैर, मैंने आपको कहा है ना कि मुसब्बिबुल असबाब का अगर आप मानी देखें तो ये सब साइंस है। या आयात में आप किताब मुबीन का जरा मुताला करें और इसमें लफ्ज आयत को ट्रेस करें तो आप देखेंगे कि पूरी कायनात को, हर चीज को खुदा ने अपनी आयत करार दिया है। कहीं उलुल अलबाब के लिए हैं कि वह फिक्र करने वालों के लिए हैं, कि कहीं मुदब्बिर लोगों के लिए हैं। उसमें दरख्त, चांद, सूरज, सितारे, जो कुछ आपको नजर आता है ये सब किताब मुबीन की आयात है। और यही साइंस है जिसमें बियोलॉजी, ज़ुआलॉजी, बॉटनी, मैंने बताया सब अलूम इसमें घिर कर आ जाते हैं। इसको किताब मुबीन फरमाया गया है। फिर एक किताब मकनून है, वो भी है, हर किसी के साथ है। मेरा जो ज़हर है ये मेरी किताब मुबीन है। ये मखदूम मुर्तजिज़ शाह रहमान शाह मखदूम का बेटा है, सैयद बुखारी है, बिलोर शरीफ का गद्दी नशीन है, शायर भी है, फ़क्र पे भी दर्स देता है, मजलिस से भी पढ़ता है, मसाइब भी, ये सब मेरी किताब मुबीन आप बताए। लेकिन कुछ राज ऐसे हैं जो मैं शर्म से अपने बेटों को नहीं बता सकता, आपको नहीं बता सकता, तो वो मेरी किताब मकनून है। ला यमस्सु इल्लल मुताहिरून, वो मुताहिरून होते हैं जो उसको अंदर से झांक कर पढ़ लेते हैं। इस तरह हर चीज की एक किताब मुबीन है और किताब मकनून भी है उसकी। हम पहले समझते थे शायद वो किताब क्या है, ये हर कहीं पे है, मुबीन है, वाज़ेह है। तो इसमें जो है मेराज एक ऐसा वाकया है, सैर है। आप देखें जो आलमीन वमा अरसलना के जो आलमीन की रहमत बनकर एक हस्ती आ रही है, नबियों का सरदार बनकर आ रहा है, तो ये तो वाजिब था कि वो कायनात की सैर करता, क्योंकि जो आलमीन जिसके लिए बने हैं, कायनात जिसकी खातिर बनी है, और वो कायनात की सैर न करे, आयतुल कुबरा तक न पहुंचे, अर्श उला तक न पहुंचे, तो वो आलमीन का सरदार किस तरह हो सकता है? यही होती है वजूद पर मौजूद की गवाही। बहुत जबरदस्त। यानी वजूद ऐसा था तो फिर मेराज आ गया, मौजूद भी वैसा होना चाहिए था, तब तो एक चीज हकीकत उसकी सामने आती है। जैसे ये बल्ब का वजूद है, लाइट है और जल रही है, चल रहा है, आपका कैमरा चल रहा है, तो ये देखेंगे कि मेरी वो उस पर आ जाती हैं बातें, लोग देखते हैं, तो ये वजूद पर मौजूद की गवाही होती है। और मेराज भी हमारे नबी के वजूद पर मौजूद की गवाही है कि वो आलमीन का सरदार था, वो पूरी कायनात का सरदार था। इसलिए सारी कायनात को तस्खीर करते हुए कुन फयकून की टाइमलेस जोन, जो मैं कहता हूं कि जहां वक्त नहीं है, कुन फयकून हो जाती है। ये लफ्ज कोई आम लफ्ज नहीं है, ये गुफ्ता, इसमें अगर आप सोचें तो इसमें वक्त गायब है। तो स्पीडें ही इतनी थी। तो मेराज पे आप गए, आपने कई इसरार देखे। आप अगर मैं इस मेराज पे शुरू हो जाऊं, हजरत इब्राहीम की मुलाकात, पहले आसमान पे हजरत अली के नाम अगर मैं शुरू कर दूं कि पहले आसमान पे क्या नाम है, दूसरे आसमान पे समातील कहते हैं, इस तरह हजरत अली अलैहिस्सलाम जो थे वो साथ साथ थे आपके, इसलिए तो उनके लहजे में बात हुई, इसलिए तो अली के लहजे से कलाम हुई। तो वहां भी आलम सौत पे अली नजर आया, नबी नजर आया। तो मेराज की बहुत सारे इसरार हैं इसमें, ये सब मौलवियों ने लिख दिए हैं। बहरहाल जो बात फकर के बस्ते की थी, जलूल और साहब की जो तख्लीक थी, जिसमें मैंने बताया 8 लाख यूनिट्स काम करते हैं, तो वो सारा देखा। और जनाब सैयदा का निकाह भी जो है उधर ही मेराज में हुआ था।
اس لیے تو ستارے نے گواہی دی کہ آپ پڑھیں قرآن میں بہت، اور جو طالب صادق قرآن کو پڑھا مت کریں. قرآن سے ہم اپنی سرائیکی زبان میں کہتے ہیں کہ پنا کرو قرآن. یعنی پنا مطلب ہے کہ جو ایک فقیر ہوتا ہے خیرات کے لیے صدا لگاتا ہے، تو قرآن کو اگر آپ ایک مرشد سمجھ کر، ایک حاضر کلام سمجھ کر، زندہ کلام سمجھ کر اگر اس سے آپ فقیر بن کے اسے طلب کریں گے تو وہ باتیں کرتا ہے، فقیر کے ساتھ باتیں کرتا ہے. اور ہم نے دیکھی ہیں یہ ساری باتیں. جس طرح میں نے اپنے مراقبہ خضر بتایا تو اس میں صاف قرآن سے طلب کیا تو آ گیا. وہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو بیٹوں کی وہ بڑی، تو اس میں جب میں نے انعام کا ذکر کیا تو وہ انعام ثمانیت ازواج کی شکل میں آ گئے. تو فقراء سے قرآن باتیں کرتا ہے، قرآن زندہ لائیو حال ہے. اور جناب مریم کا جو آپ بتا رہے تھے، یہ امری معجزے ہیں خدا کے. یہ ماتھوں سے ماتھوں میں منتقل ہوتے ہیں، ان کے نور منتقل ہوتے ہیں. صحیح. اور اسی طرح وہ ہو گیا. تو آپ دیکھیں کائنات پہ سوچے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ٹانگوں کے سوا کوئی چل نہیں سکتا. وہ سانپ بنا دیا جس کی نہ ٹانگیں ہیں نہ کچھ ہے، اور دوڑ رہا ہے تیر مار. سانپ اتنا تیز ہے کہ گھوڑے، ہمارے علاقے میں ایک نسل ہے ہم اسے تیر مار کہتے ہیں، وہ اتنا تیز ہے کہ آدمی اس کے پیچھے دوڑ کر اس کو نہیں پکڑ سکتا ہے. تو کہا گیا کہ آنکھوں کے بغیر کچھ نظر نہیں آتا، اللہ نے چمگادڑ بنا دی جن کی آنکھیں بھی نہیں ہیں، مچھلیاں بنا دی جن کی آنکھیں بھی نہیں ہیں، وہ ایسی آوازیں کرتی ہیں کہ وہ ریفلیکٹ ہوتی ہیں. اور اتنے عظیم سسٹم اس کائنات کے رب کے چل رہے ہیں. اور یہ ان کے خاص لوگ ہوتے ہیں جن پہ اللہ پہلے سے جو ہوتا ہے پلاننگ ہو چکی ہوئی ہوتی ہے. صرف پروسیس ہوتے ہیں ان کو اپنے وقت میں آنے کے لیے، کبھی کس وجود میں آتے ہیں. ابھی نیج الاسرار آپ پڑھیں، ہم یہ باتیں کریں تو ہمیں کہیں گے جی یہ تو شرک کر رہے ہیں. لیکن نیج الاسرار نجف میں پڑی رہی کتنے 100 سال سے، اور وہاں سے علماء نے یہ نکالی جس میں علی پاک نے بتایا کہ میری کیا رسائی ہے، میں کہاں کہاں تک پہنچ سکتا ہوں، میں کائنات کی قدرت میں کیا فرائض انجام دے رہا ہوں. اور ہر نبی کی میں نے مدد کی، نصرت کی. اور نبیوں کا سردار جب آیا تو وہ لائے پالک بچے کی صورت، جس طرح بدھ یوگیا میں، کہ ابھی وہ سمے دور ہے جب میں خدا کے گھر سے لائے پالک میں نو مولود بچے کی طرح برآمد ہوں گا، علی نے کہا تھا بدھ مت کو خواب میں. تو یہ ایمان جو ہے نا یہی ہے. اور ہم جسے یہ کتابوں میں تھوڑی سی اس میں ڈھونڈتے ہیں نا، یہ انسان کی ذہنی پستی ہوتی ہے، ورنہ ہر جگہ ہے. اب آپ دیکھیں فاطمہ بی بی پاک کا معجزہ دیکھیں، اب پتہ چل رہا ہے کہ فاطمہ جناب رسول خدا کی بیٹی ہے. ورنہ پرتگال کے شہر میں جب جنگ لگی ہوئی تھی، میرے خیال میں جنگ ایک دوم، میں نے کہا ہے یہ اول جنگ تھی، یہ جنگ عظیم تھی، یہ 1917 کا واقعہ، 17-18 کا. صحیح. تو جنگ لگی ہوئی تھی، پرتگال کا ایک شہر تھا. تو لڑکوں نے 3 لڑکے تھے کہ ڈریے تھے، بھیڑیں چرا رہے تھے. تو انہوں نے دعا مانگی کہ خدایا ہمارے ملک کو بچا لے، ورنہ ہماری بیویوں کو لے جائیں گے، ہماری بہنوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، مردوں کو قتل کر دیں گے، تو خون نکال لیں گے اپنے فوجیوں کے لیے. تو وہ بڑی مشکل حالات تھے. تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ نور کی ایک اماری ہے، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ جو اس میں بی بی خاتون بیٹھی تھیں، کرسٹل سے بھی زیادہ لفظ میں نے پڑھے کہ خوبصورت آئیں، اور انہوں نے کہا کہ بچے گھبراؤ نہیں، آپ کی جی آوازاری جو ہے عرش پہ ہم نے سن لی ہے، اور میرا نام فاطمہ ہے، اور میں آ گئی اور جنگ کو ہم بند کر رہے ہیں، آپ کی دعا پہ بند ہو رہی. تو یہ لڑکے بھاگے شہر میں آئے. شہر میں آئے تو شہر سارا جمع ہو گیا. کیا ہوا؟ اس طرح ہم نے معجزہ دیکھا، اسرار دیکھا. ایک بی بی آئی آتشی رات پہ بیٹھ کر، تو اس نے کہا میرا نام فاطمہ ہے اور آپ کی دعا منظور ہو گئی ہے. تو صاحب نے انہیں برا بھلا کہا، اور کوئی تو ان کے مخالف تھے جو ان کو نقصان بھی پہنچانا چاہتے تھے کہ یہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں. تو پورے 300-400 آدمی کے سامنے بی بی آ گئی. اس نے کہا یہ لڑکے غلط نہیں کہہ رہے، میں فاطمہ ہوں. اور انہوں نے دعا کی، اور میں آج تک اس شہر کا نام فاطمہ تھا، لیڈی فاطمہ. تو لوگ ادھر جاتے ہیں، آپ بھی زواری کے لیے جاتے ہیں. اس طرح غازی عباس شہنشاہ آئے ہیں ادھر، مطلب اوپر کی ریاستوں میں، تاجکستان سائڈ پہ. اور ادھر مجھے بیٹا بتا رہا تھا انہوں نے بھی وہ ملک کے پاس گئے ہیں ادھر. تو یہ ہر جگہ بلوٹ دیکھیں، یہ ایلین کی سرزمین ہے، وہاں علی علیہ السلام آئے. اب ہماری زندگی میں ہم نے کتنے معجزے دیکھے کہ آئے شہر والے آئے جی، اس طرح پاک بی بی رات آئے تھے. تو
تو آپ نے جب وہ کھولا، جگہ کھولی، تو اس میں ایک بہت پرانی قبر تھی، پتہ نہیں 1000 سال پہلے، کیونکہ وہاں قبروں کے نشان بھی نہیں تھے، اور وہاں ہم نے جگہ بنانی چاہیے ہمارے چچا نے کہ جو ہے نا جہاں پہ بی بی بیٹھی تھی، تو وہ اس جگہ کو محفوظ کرنے کے لیے دربار روضہ بنایا. تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ جو نیچے ایک مردہ تھا، اس کا کفن اس طرح، اور جس طرح مرکری کا بلب جلتا ہے اس طرح روشنی اٹھ رہی تھی اس مردے کے حصے، جہاں بی بی پاک آ کر بیٹھی تھی. کیونکہ وہ 12 محرم کی رات تھی، تو شہر کے جو اجمل دریا والی بستی ہم بولتے ہیں، وہاں کی عورتیں نکلیں تو انہوں نے دیکھا کہ بی بی ہیں اور وہ اوپر بیٹھی ہیں اور آواز دیتی ہیں. تو کہتی ہیں کہ سب بلوٹ والوں کا بی بی شکریہ ادا کرنے آئی ہے کہ جس طرح حق ہوتا ہے نا غم کرنے کا اور ہماری یاد کو تازہ کرنے کا، بلوٹ کی عوام اسی طرح کرتے. کسی مولوی مجتہد کو نہیں مانتی، یہ محبت اور عقیدت میں جو ہے نا یہ سب سے بڑھ کر ہمارے یہ لوگ ہیں. تو ہم ان کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں. تو اس نے کہا، پہلے اس نے سمجھا کہ شاید ہماری گھر والی ہیں، بیبیاں آئے ہوئے ہیں، بی بی. تو اس نے کہا جی آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں دائی فضا ہوں اور میرے ساتھ سید زینب پاک. تو اب ہمارے گھر امام زمانہ سرکار ہے، امام زمانہ سرکار. انہوں نے ہمارے جو یہ دستار والا کمرہ ہے، اس میں ایک پلنگ آپ نے دیکھا ہوگا، اور وضو کا پانی جمعے کی رات ہم رکھتے ہیں، اور فروٹ بھی رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے میری والدہ سے کہا تھا کہ میں آتا ہوں جہاں وضو کا پانی نہیں ہوتا. تو ہم نے وہاں وہ رکھا، اور ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ جو ہے نا ایک جمعرات ایسی بھی آتی تھی کئی مہینوں بعد جب وہ فروٹ بھی کھایا ہوا ہوتا تھا اور پانی بھی تاشت میں ہوتا تھا، ورنہ تو تالا ہوتا ہے وہاں، کسی کو جانے نہیں دیتے. تو اب ہمیں لاکھ کوئی کہے کہ نہیں ہوتا، ہم کہیں گے ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آج بھی ان کو دیکھ رہے ہیں. تو یہی فخر کی شان ہوتی ہے. لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ مولوی سے مولا مت ڈھونڈیں، بسم اللہ، جب آپ کتابوں سے مولا نہ ڈھونڈیں، اپنے اندر من میں وہ کیفیات، وہ محسوسات اپنے خالق کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی اس پیاری مخلوق کے احساسات کو اپنے احساسات اور کیفیات میں ڈالیں، تو تب وہاں حقیقت سامنے آتی.